اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم 5واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ مومنہ عورتیں۔ اس سے پہلے جو عورتیں نکاح کے تعلق سے حرام کی گئی تھی ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، اسی میں ایک اور بات کو ایڈ کیا گیا کہ جو عورتیں آلریڈی شادی شدہ ہے ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، جب تک کہ وہ انہیں طلاق وغیرہ کا معاملہ نہیں بن جاتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے ملک یمین میں ہو یا تمہارے مالک ہوئے ہو تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وَأُحِلَّ، اور حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو اس کے علاوہ ہے، ان کے تبتغوا باموالکم، تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، محسنین، قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ لطف اندوزی کی خاطر۔ فمستمتعتم، سو جو کوئی تم میں استطاعت رکھتا ہو بھی اس کی، منہن، ان سے، فآتوہن اجورہن، تو دو انہیں ان کے مہر فریضہ مقرر کیے ہوئے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی حرج تم پر، فیما، اس میں جو تراضیتم بھی، تم راضی ہو اس سے، من بعد فریضہ، مقرر کرنے کے بعد جو مہر مقرر کیا ہے اس کے تعلق سے جو کچھ تم آپس میں رضامندی سے کرو تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا علیما حکیما، علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ محسنات، شادی شدہ عورتیں، محسنین، حصار نکاح میں لانے کے لیے، قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، غیر تو پتہ ہے آپ کو، علاوہ، سوائے، نہ کہ، مصافحین، لطف اندوزی کی خاطر۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 الفاظ نئے تھے۔ اس کی بات کیا ہے دیکھیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِیع، اور جو نہیں استطاعت رکھتا ہے، منکم، تم میں سے، طولاً، اس گنجائش کی، آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے جو اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، اَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنہ عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سو جو تمہارے ملک یمین میں ہو۔ اگر آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو جو باندیاں ہے، جو ملک یمین میں ہے، ان سے نکاح کرو۔ من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومنہ کنیزوں میں سے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے، تمہارے بعض سے۔ فَانکِحُوہُنَّ، سو نکاح کرو ان سے، ان باندیوں سے، بِإِذْنِ أَہْلِہِنَّ، ان کے سرپرست کی اجازت سے۔ وَآتُوہُنَّ، اور دو انہیں، عطا کرو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ محسناتی، قید نکاح میں لانے کے لیے، حصار نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحات، نہ کہ صرف لطف اندوزی کی خاطر، ولا متخذاتی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے کے لیے، دوستیاں کرنے کے لیے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، قید نکاح میں لا لی گئی، فَإِنْ آتَيْنَ، پھر اگر وہ مرتکب ہو، بفاحشۃ، کسی بے حیائی کی،
فعلیہن تو ان پر ہے نصف آدھا ما جو تو ان پر آدھی سزا ہے علی المحسناتی من العذاب آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان پر آدھی سزا ہے ذالک لمن خنت منکم یہ اس کے لیے جو کوئی ڈرے ڈگمگانے سے تم میں سے اور ان تصبروا خیر لکم اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیبین لکم کہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے ویہدیکم اور راستہ دکھائے تمہیں سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں کا من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے اور یتوب علیکم متوجہ ہو تم پر واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے نئے الفاظ دیکھیں تولاً گنجائش مالی استطاعت حیثیت متخذات بنانے کے لیے اقدان آشنائیاں احسنہ محسنینہ اسی سے بنا ہوا ہے قید نکاح میں لانے کا حصار نکاح میں لا لی گئی انتا ڈگمگانے سے ٹھیک ہے تو یہ 2 آیتوں میں 25 اور 26 آیت میں 4 الفاظ نئے تھے اس کے بعد کی آیتیں دیکھیں واللہ یرید اور اللہ چاہتا ہے ایتوب علیکم کہ وہ متوجہ ہو تم پر ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہواتی جو اتباع کرتے ہیں خواہشات کی ان کے تمیلو میلن عظیما تم جھک جاؤ بڑے گناہ میں یا تم جا پڑو بڑے گناہ میں بھاری گناہ میں یرید اللہ اور اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ وہ ہلکا کرے تم سے بوجھ وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفہ کمزور ان 2 آیتوں میں دیکھیے کون سے الفاظ نئے ہیں تمیلو جھک جانا جا پڑنا میلن گناہ میں برائی میں ٹھیک ہے تو یہ 2 الفاظ نئے تھے ان 2 آیتوں میں اس کے بعد کی آیت دیکھیں یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تاکلوا اموالکم نہ تم کھاؤ اپنے مال بینکم بالباطل آپس میں ناحق طریقے سے باطل طریقے سے الا ان کے سوائے کہ تکونو ہو تجارتاً تجارت ان تراض منکم جسے تم آپس کی رضامندی سے کرتے ہو ولا تقتلوا انفسکم اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو ان اللہ بے شک اللہ کان بکم رحیما تم پر بڑا مہربان ہے اس آیت میں دیکھیں کون سے الفاظ نئے ہیں ایک بھی الفاظ نہیں ہے سارے الفاظ پرانے ہیں ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کا نکاح برقرار ہے مگر جو تمہارے ملک یمین میں ہو یا جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے دائنے ہاتھ جنگ میں جو عورتیں ہاتھ آتی ہیں لکھ دیا اللہ نے تم پر اور حلال کیا تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہے جتنی عورتیں اس سے پہلے کی آیتوں میں بتائی گئی وہ حرام ہے ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ جائز ہے ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے کہ تم تلاشو اپنے مالوں کے ذریعے سے قید نکاح میں لانے کے لیے نہ کہ لطف اندوزی کی خاطر سو جو کوئی تم میں استطاعت رکھتا ہو اس کی ان سے نکاح کرنے کی تو دو انہیں ان کے مہر مقرر کیے ہوئے اور نہیں کوئی حرج تم پر اس میں جو تم راضی ہو آپس میں مہر مقرر کر لینے کے بعد
کہ کس طرح سے معاملہ کیا جائے گا اس کا۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور جو نہ استطاعت رکھے تم میں گنجائش اس کی، اور جو تم میں اس کی گنجائش نہیں رکھتا، اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنہ عورتوں سے، سو جو تمہارے ملک یمین میں ہو تمہارے کنیزوں میں سے، مومنہ کنیزوں میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو بعض تمہارے بعض سے، تم میں سے کسی کے بھی، سو نکاح کرو ان کنیزوں سے، مومنہ کنیزوں سے، ان کے ولی کی اجازت سے، سرپرست کی اجازت سے، اور دو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق۔ قید نکاح میں لانے کے لیے، حصار نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ لطف اندوزی کے لیے، اور نہ بنانے کے لیے آشنائیاں یا چوری چھپے آشنائیاں کرنے کے لیے۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے تو اگر وہ مرتکب ہو کسی بے حیائی کی تو ان عورتوں پر آدھی سزا ہے بنسبت آزاد عورتوں کے سزا کے معاملے میں، سزا میں سے۔ یہ اس کے لیے جو کوئی ڈرتا ہو ڈگمگانے سے تم میں سے، اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے راہ ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، طریقہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ متوجہ ہو تم پر، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ متوجہ ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خواہشات کی کہ تم جا پڑو گناہ میں، بڑے بھاری گناہ میں تم جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے بوجھ، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، مگر کہ ہو تجارت تمہارے آپس کی رضامندی سے، اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھا۔ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا جیسے اس سے پہلے چل رہا تھا۔ ہفتے میں 3 ویڈیو آئے گی، پیر، بدھ اور جمعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔